أولا أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في موضع آخر في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور عفیفہ خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا و کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثری تک اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت، افضل الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے کہ جدید تحقیقات کی حقائق حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کی روشنی میں۔ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال اپنے شعر میں یہ کہتے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، دنیا کی حکمت کے خب و بیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بے شمار نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا کیے۔ کیوں؟ تاکہ جس جماعت میں، جس گروہ میں، جس انسانی ہجوم میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے، وہ لوگ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد مرعوب ہوں اور وحدانیت کو قبول کریں اور نبی کی دعوت کو تسلیم کریں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو عظیم عظیم معجزات، میریکل اللہ رب العالمین نے عطا کیے۔ آج کے موجودہ وقت میں جب ہم دنیا کی تحقیقات کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں پر جب ہماری نظریں جاتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ارے یہ دور بہت ہی اچھا ہے کہ لوگ نئے نئے کارنامے وجود میں لا رہے ہیں اور انسانیت کے لیے نئی نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں نبی علیہ السلام کی آمد پر جب قرآن کو نازل کیا 1444 برس پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی تبدیلیوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ دنیا ترقی کرتی رہے گی اور دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا کیا چینجنگ آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر یعنی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ آج ایروپلین کو ہم دیکھتے ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی کہ ہائے کیسے 300 انسان کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہی ہیں۔
اسی طریقے سے جب سمندر میں غوطہ لگانے والے آلات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی انسان اپنے پیٹھ پر آکسیجن لے کر کیسے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں بھی دیکھ دیکھ کر اسے الگ ہو رہی ہیں۔ یہ سارے کارنامے، یہ ساری ترقیات، یہ ساری ٹیکنالوجی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے یہ دنیا بڑا ہی ترقی کر رہا ہے، دنیا میں بڑے بڑے کارنامے وجود میں آ رہے ہیں، اور انسان اب تو خدا کو چیلنج کر بیٹھا ہے اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، آج کی ایروپلین کی کوئی حقیقت نہیں، ٹائم ٹریولنگ کی کوئی حقیقت نہیں، اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہم پڑھنے کے بعد ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اس کی کوئی وسعت نہیں رب کے کلام کے آگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ایک ادنا سی، ایک چھوٹی سی مخلوق جسے ہم اپنے پیروں تلے رونت دیا کرتے ہیں، جس کی آہٹ کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اگر مائکرو اسکوپ پر ہم رکھیں اور رکھنے کے بعد اس کی بولی سننے کی ہم کوشش کریں پھر بھی ہم سن نہیں سکتے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس چھوٹی سی حقیر مخلوق کی آواز کو بھی سنا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا بول رہی ہیں، اپنے سہیلیوں کی کیسے فکر کر رہی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ النمل میں یہ بھی محفوظ فرمایا کہ کیسے نبی کی اشاروں پر وہ تخت یمن سے فلسطین پہنچ جاتا، اور فلسطین کا لیٹر وہ کیسے یمن کو پہنچ جاتا۔ آج جو میسیجنگ کے ذریعے سے آنن فانن میں جی میل، یاہو اور طرح طرح کے جو میل کے سسٹم بنائے گئے ہیں، ہم ایک بٹن دبانے کے ساتھ ہی وہ امریکہ کو پہنچ جاتا، جاپان و جرمنی کو پہنچ جاتا، ہمارے خلیج کے پاس پہنچ جایا کرتا۔ یہ آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیکن اندازہ لگائے 1442 برس پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی مکرم کو اس کائنات میں بھیجا تو کیسے ٹیکنالوجی سے نوازا، لیکن افسوس در افسوس جس قرآن کو پڑھنے پر اللہ رب العالمین نے ساری باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، وہ قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر فرمایا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج جب میٹرو کی کھدائی چلتی ہے، جب زمین پر میٹرو اپنا انڈر گراؤنڈ بنانا چاہتی ہے تو ایسے وقت میں زمین کی اسکیننگ کی جاتی ہے، اور اسکیننگ کرنے کے بعد یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کوئی وائر تو نہیں آ رہا ہے، کوئی خنیج تو نہیں آ رہا ہے، کوئی سونے اور چاندی کے خدان تو اس کے اندر محفوظ نہیں ہے، لہٰذا وہ ایکس رے مشین اسکین کیا کرتی ہے۔ لیکن افسوس، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، ہم سب اپنے عقلوں پر ہم ماتم کریں کہ ہم میں سے کوئی ایسا فرد بھی ہوتا ہے کہ اپنے جب گھر میں بورنگ کروانے کی باری آتی ہے تو ہم ایک مجاور کو بلا لیتے، اور بلانے کے بعد کہتے کچھ دعا پڑھ، کچھ دم کر، ناریل پھوڑ، کچھ ٹیکا کر، کچھ سندور بہا، اور بہانے کے بعد بتا کہ یہاں پہ پانی میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے افراد بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کھوکھلے خیالات میں ہمیں بھلا دیا کرتے ہیں، ارے آپ کے زمین پر تو دفینہ ہے، آپ کے زمین پر تو خزینہ ہے، آپ کے زمین میں تو برٹش کے زمانے کے مٹکے دفن ہیں، اور وہ فرضی ایسے افراد چند پرانے ایسنٹ ایرا کے سکے بھی لیے پھرتے ہیں، اور آج ہمارا نوجوان مرعوب ہو جایا کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں اس کی آنکھ میں کون سی ایکس رے مشین ہے۔ آج ایکس-رے مشین یہ چیزوں کو ثابت کر رہی ہے، لیکن ہم یہ وہی فرضی کھوکھلے تصورات میں ہم غوطہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کون کہے گا کہ یہ انسان ہوشیار ہے اور یہ انسان کا جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ ریسرچ کرنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین تو ایمان والوں کو جب قرآن عطا کیا تو ریسرچ کرنے کا مادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ صحابہ کرام بہترین ریسرچر تھے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی اپنے وقت کے بڑے ماہر فن تھے، اور ان لوگوں نے ریسرچ کیا تھا۔ سعد ابن وقاص، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ کے باپ بہترین فزیشین اینڈ سرجن تھے،
وہ کون تھے؟ یہ لوگ وہی قرآن کے پڑھنے والے تھے، وہی ٹاٹ پر زندگی گزارنے والے تھے، لیکن آج ہم ایسے فرضی باباؤں کے چکر میں پڑ کے اپنے ایمان کا بھی ہم سودا کرتے اور اپنے قیمتی پیسوں کو بھی ہم ضائع کر رہے ہوتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے آرمیز کا جائزہ لیا، آرمیز میں کون تھے؟ ہدہد پرندہ تھا۔ ان کے آرمیز میں کون تھا؟ جن و انس تھے۔ ان کے آرمیز میں اور کون تھا؟ چھوٹے بڑے پرندے اور چھوٹی بڑی مخلوقات، وہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرمیز تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سب کو صف میں کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد معلوم کیا وہ سب کو دیکھتے رہے، جن بھی موجود، انسان بھی موجود، دوسرے پرندے بھی موجود۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یقیناً وہ آ جائے تو میں اسے پینفل پنش دوں گا، لأذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہی ہدہد پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس نے یہ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ بادشاہ سلامت، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء، میں نے ایک عورت کو پایا ہے، اس کے پاس تخت شاہی ہے اور وہ اس پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، اور وہاں اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار لوگ سورج کے پرستار ہیں، سورج کے پجاری ہیں، سورج کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے اس پرندے کو اللہ رب العالمین نے اس کے جسموں میں، اس کی آنکھوں میں یہ خاصہ رکھا تھا کہ وہ جب فضاؤں میں ہدہد اڑا کرتا تھا تو وہ تمام دور دراز کی مسافت کو اسکین کر لیا کرتا تھا، اور اسکین کرنے کے بعد وہ معلوم کر لیا کرتا تھا کہ کہاں پانی کا چشمہ بہ رہا ہے یا دھرتی کے کون سے حصے پر پانی نکلنا ہے۔ لہٰذا جب وہ ہدہد آتا سلیمان علیہ السلام کے پاس اور سلیمان کو انفارمیشن دیتا تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام قافلہ کو روانہ کرتے، گویا کہ وہ واٹر انسپیکشن آفیسر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد پرندہ وہ اس وقت کا واٹر انسپیکشن آفیسر تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب بھی کسی وادی کے طرف اپنے قافلہ کو روانہ کرنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے ہدہد کو بھیجتے، اور ہدہد فضاؤں میں منڈراتا، اور منڈرانے کے بعد پانی کو سرچ کرتا۔ جب پانی سرچ کر لیتا اور وہ بتلا دیتا، انڈیکیٹ کر دیتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور حاضر ہونے کے بعد وہ کہتا کہ میں نے فلاں علاقے میں نے پانی پایا ہے، اگر وہاں پر کھدائی کی جائے تو وہاں پانی کا چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ تو یقیناً جب وہ آ کر گواہی دیتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاہ لشکر کو بھیجتے۔ ان کے آرمیز کیا تھے؟ جن تھے، انسان تھے، اور جنوں سے وہ اپنے ہر وہ حکم کو منوا لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خاصہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد ہدہد پرندے نے جب یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، آج کے موجودہ وقت میں بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر پیڑ اور پتھروں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اور 1442 برس پہلے ہی اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ اس دن کو یاد کرو کہ میں نے ہواؤں پر سلیمان کو اٹھایا اور میں نے یمن کا سفر کرایا، میں نے فلسطین کے اطراف میں نے سفر کرایا، ہواؤں کو میں نے آرڈر دیا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ رب العالمین کے مرضی سے ہوا حضرت سلیمان کے تابع ہو گئی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جہاں چاہت ہوتی ہوا اپنے دوش پر اٹھاتی، اور اٹھانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھراتے رہتی۔ آج کا انسان
ایروپلین پر سفر کرتا ہے، ہم سب کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہائے یہ اتنی بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھا کر سعودی عربیہ کو 2-2.5 گھنٹے کے اندر پہنچ جایا کرتا، اور ہندوستان سے اگر 11 بجے پہنچا تو وہاں پہ 2-2.5 بج جایا کرتے۔ یہ ٹائم ٹریولنگ کیسے ہو جایا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ٹائم ٹریولنگ کے پورے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النمل میں بیان کیا ہے۔ آج ہمارا بچہ جب کسی کالج کے اندر جاتا ہے اور انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچتا ہے تو اسے ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ کیا اللہ کا قرآن نے بیان نہیں کیا؟ اللہ کا قرآن 1444 برس پہلے ہی چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہ کیا، ہم نے کبھی جستجو نہ کی، ہم نے کبھی سلیبس تیار نہ کیا، ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن کو طاقوں میں سجانے کی کتاب سمجھ لیا۔ لہٰذا وہ ریسرچ کا جو خاصہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا، اور مسلمان تو وہ قوم تھی جس قوم کے آگے دنیا کے تمام سپر پاور طاقتیں اپنے سسٹم کو لا کر ہیج محسوس کرتی تھی، اور مسلمانوں کی پکار پر لبیک لبیک کہہ کے وہاں سے خدمت ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج پورے عالم میں مسلمانوں کا یہ حال ہو بیٹھا ہے کہ جس سے بھی پوچھئے، جہاں بھی پوچھئے، چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہو، چاہے وہ ہندوستان کی دھرتی ہو، مسلمان شور و ویلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں تو پریشان ہوں، میری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، میری آبادیاں ریلوے کی زمین شمار کی جا رہی ہیں، اور ہماری آبادیوں کو گرانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے انسانوں کو دیا کیا؟ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان آگے بڑھتا تھا تو اس سے مسلمان کے علاوہ دوسرے مذاہب کو لوگوں کو ہنٹ ملا کرتا تھا، اور اس سے نئے نئے ایجادات جب مسلمان بنایا کرتے، جب مسلمان آپریشن کے آلات تیار کیا کرتے، جب مسلمان امام ترمذی جب آپریشن تھیٹر تیار کیا کرتے، جب جہراوی جب ایروپلین بنایا کرتا تو اس سے انسانیت کو فائدے کی چیزیں ملا کرتی۔ لیکن جب سے ہم ڈیپینڈ ہو گئے دوسرے مذاہب پر، لہذا ہماری ویلو گر گئی، ہماری وقات نہ رہی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر ایک وادی پر پہنچا، وہ چیٹی جسے آئے دن ہم اپنے پیروں پہ رون دیا کرتے ہیں، اس کی پلاننگ تو دیکھیں، اس کی کتنی مضبوط پلاننگ ہوا کرتی ہے۔ اس چیٹی کے واقعات سے ہم کچھ عبرت پکڑیں اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے آمادہ کریں، وہ چیٹی کیسے اپنی زندگی گزارنے کا پلان کیا کرتی ہے۔ عربک شاعر یہ کہتا ہے، تابسعی بالعمل لست ارضى بالکسل غایتی نیل الطلب لا ابالی بالتعب ابتنی البیت الحسن بنظام للسکن ولقوتی اذهب لست یوما العب کل سیف اجمع۔ یہ چیٹی کے سلسلے میں شاعر کہتا ہے کہ چیٹی اپنے لیے بہترین گھر بنایا کرتی ہے، لست یوما العب، اور وہ کسی دن کھیل کود نہیں کیا کرتی، لست یوما العب کل سیف اجمع، اور وہ ہر گرمی کے دنوں میں وہ اپنے لیے کھانے کی چیزوں کو اسٹور کیا کرتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بارش کا جب موسم کی آمد ہے، بارش کے موسم میں وہ ساری چیزیں، وہ خشکی کی چیزیں وہ ڈسٹرائے ہو جایا کرتی ہیں، برباد ہو جایا کرتی ہیں، لہٰذا وہ چیٹی گرمی کے دنوں میں ہی اسٹور کر لیا کرتی ہے۔ وَلِقُوتِي أَصْحَبُ لَسْتُ يَوْمًا أَلْعَبُ، اور اس کے بعد وہ اپنے لیے رہنے کے لیے بہترین گھر بنایا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیٹی نام سے سورت یوں ہی نازل نہیں کر دیا، اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے، اس کی ذہانت کو اللہ رب العالمین اس کی ذہانت کے ذریعے سے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک حقیر سی مخلوق کتنی فکر رکھا کرتی ہے اپنی سہیلیوں کی، اپنی دوستوں کی کتنی فکر رکھا کرتی ہے۔ لہذا اللہ کا قرآن کہتا ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جب چیٹیوں کی وادی پر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے گزرنے کا ارادہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی آرمیز تقریباً 4 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے، یعنی ابھی آپ کی آرمیز وہاں پہنچی بھی نہیں، یہاں پلاننگ پہلے ہی ہو رہی ہے، وہ چیٹیاں پلان کر رہی ہیں کیسے بچا جائے، کیسے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے۔ لہٰذا اس سے انسانیت کو سبق ملتی ہے کہ ہم اپنے پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی بچاؤ کے لیے، اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے
فیملی کی نشو نمائی کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس واقعات سے ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی آرمیز کا گزر نہیں ہوا، پہلے ہی یہ چیٹی کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے سہیلیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لیحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کی آرمیز اور آپ کے گھوڑوں کے ٹاپو آپ کی وادیوں سے گزرے اور تمہیں مچل ڈالے، تمہیں کچل ڈالے، تمہیں کرش کر ڈالے، لہذا تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں کتنی پلان ہے زندگی گزارنے کی، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں زندگی گزارنے کی، صرف شور مچایا کرتے ہیں۔ کوئی فرضی نیوز سننے کے بعد ہم شور و آویلا کا شکار ہو جایا کرتے ہیں کہ ارے وہاں پہ ستایا جا رہا ہے، وہاں پہ پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا کیا پلان کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجُنُودُهُ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں پر 4 کلومیٹر کی دوری پر چیٹی اپنی سہیلیوں کی فکر کرتے ہوئے اپنے سہیلیوں سے درخواست کر رہی ہے کہ تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی آرمیز اور آپ کے گھوڑوں کے نال کے ذریعے سے تم کچل دیے جاؤ اور تو انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب یہ خبر وقت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اللہ رب العالمین نے ان تک یہ پیغام پہنچایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیٹی کی بولی کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے مسکراہٹ اظہار کی اور آپ نے کہا کہ ہائے رب کا احسان کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی حقیر سی مخلوق کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے مجھے آگاہ کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے جس سے اتنی عظیم رہنمائی ملے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اپنے دوست و احباب و پڑوسی کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، تعلیم و تربیت کا کیسا انتظام کرنا چاہیے۔ ان واقعات کی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جدید تحقیقات پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہی عظیم کتاب ہے جس نے ایک ذرے کو بھی نہیں چھوڑا اور ایک پہاڑ کو بھی نہیں چھوڑا، وہ ساری دنیا کے پاسٹ کو بھی بیان کر دیا، دنیا کے پریزنٹ کو بھی بیان کر دیا اور دنیا کے فیوچر کو بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عظیم کلام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ان کا انتخاب فرمایا اور ہدہد کا انتخاب فرمانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پیغام لکھا ملکہ سبا کے نام۔ ملکہ سبا کہاں رہتی تھی؟ وہ یمن کی رہنے والی تھی۔ حضرت سلیمان کہاں رہا کرتے؟ وہ فلسطین میں رہا کرتے۔ یمن اور فلسطین کے بیچ میں تقریباً 1000 کلومیٹر کی دوریاں ہیں، 1000 کلومیٹر کی دوریاں ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پیغام لکھا اور پیغام لکھنے کے بعد ملکہ بلقیس کے نام بھیجا۔ ہدہد پرندہ وہ لے کر جاتا ہے اس پیغام کو اور ملکہ بلقیس کے گھر میں ڈال دیتا ہے اور ڈالنے کے بعد واپس ہو جاتا ہے اور واپس ہونے کے بعد وہ دیکھتا ہے حضرت سلیمان نے آگاہ کیا تھا کہ تو پیچھے لوٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ واپس کیا لوٹ آتی ہے۔ اس کے بعد بلقیس نے پارلیمنٹ کی میٹنگ بلائی۔ میٹنگ بلانے کے بعد اپنے درباریوں کو بلایا، تمام کے تمام ایم پیز اور ایم ایل اے اور ودھائک کو اس نے بلایا اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے درباریوں، اے میرے ممبر آف پارلیمنٹ کے لوگوں، میرے پاس ایک خط آیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک عظیم نبی کے طرف سے، ایک عظیم بادشاہ کے طرف سے، جس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کی گئی ہے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم مجھے افتونی، تم مجھے اس خط کے سلسلے میں مشورہ دو، اے میرے ایڈوائزروں مجھے صلاح دو، میں کیا جواب دوں، میں کیا کہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط پڑھا گیا اور پڑھنے کے بعد درباریوں نے یہ صلاح دی کہ ارے ہم تو قوت والے، ہم تو طاقت والے، ہم مقابلہ کریں گے،
ہم نہ سلیمان کا مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم قوت والے ہیں، لیکن ہم آپ کے حکم کے ہم محتاج ہیں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو ہم لوگ تیار ہو جائیں اور حضرت سلیمان سے مقابلہ کرنے کی پوری تیاری کر لیں۔ اس وقت بلقیس نے کہا کہ اے میرے درباریوں، جب کوئی بادشاہ کسی آبادیوں کے اندر داخل ہوتا ہے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، تو اس میں وہ افراد بھی ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، وہ آبادیاں بھی برباد ہو جایا کرتی ہیں، وہ بچے بھی یتیم ہو جایا کرتے ہیں، وہ مدرسے وہ اسکول بھی توڑ دیے جاتے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں، جن کا کوئی ظلم نہیں، جن کا کوئی اس میں رول نہیں، وہ آبادیاں ویران کر دی جاتی ہیں۔ لہٰذا تم مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ کچھ ہدیہ ہم بھیج کر دیکھیں، کچھ گفٹ پیک تیار کیے جائیں اور گفٹ بھیجے جائیں حضرت سلیمان کے پاس۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ، کچھ ہدیے تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے جائیں۔ لہٰذا ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجا، اور ہدیہ بھیجنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ درخواست کی کہ یہ ہدیہ میرے طرف سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو مجھے رشوت دینا چاہتی ہے، تو مجھے رشوت دینا چاہتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مجھے بہترین خزانہ عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تو مجھے فضیلت بخشی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مجھے پرندوں کی بولی سکھائی ہے، اور دنیا کے تمام مخلوقات پر اللہ رب العالمین نے مجھے حکمرانی عطا کی ہے، تو مجھے رشوت دینا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، ہرگز نہیں، تو حد سے آگے نہ بڑھ۔ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، مسلمان ہو کر تم میرے پاس چلی آ، مسلمان ہو کر میرے پاس چلی آ۔ اور اگر ایسا نہ کیا، اگر تو نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، تو لہٰذا سلیمان، اور جب سلیمان کی آرمیز جب تیرے محل پر چڑھائی کرے گی اور تیرے نمائندوں کو ہلاکت کا شکار بنائے گی، اس وقت تو بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکو گی۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اب ارادہ کر رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اسلام قبول کرے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اسلام نہیں آیا، یہ اسلام کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اسی وقت سے یہ اسلام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لہٰذا یہ اسلام کوئی 1442-44 برس پرانا مذہب نہیں، بلکہ بہت ہی قدیم ہے۔ جب سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اس وقت سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو جاری کیا اور اسلامک تعلیم کو جاری کیا ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یمن سے روانہ ہونے کے لیے تقریباً مہینوں کی مسافت کو طے کرنے کا ملکہ بلقیس نے ارادہ کیا۔ یہاں پر ارادہ بلقیس کر رہی ہے حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچنے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آرمیز کو، لاہو لشکر کو بلایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس، ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑے جن نے یہ کہا کہ میں اسے لاؤں گا، یہاں تک کہ آپ بیٹھ کر اٹھے، یعنی محفل برخاست ہو، محفل کا خاتمہ ہو، اس سے پہلے میں اس کے تخت شاہی کو لا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس وقت کا جن نے یہ دعویٰ کیا کہ میں لا کر حاضر خدمت کر دوں گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ تخت کیسے آئے گا، کیوں کر آئے گا۔ اس وقت کوئی پلین نہیں تھا، اس وقت کوئی طیارہ، کوئی سیارہ نہیں تھا، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج کی تحقیقات نے اس چیز کو ممکن بنا دیا۔ کیا ہم دور دراز بیٹھے ہیں، زوم پر کیا میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، زوم پر کیا انٹرویو نہیں لیے جا رہے ہیں، کیا زوم پر بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں ہو چکا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تحقیقات ہے جس تحقیقات کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کی محفل کا خاتمہ ہو، میں اس سے پہلے اس ملکہ بلقیس کے تخت شاہی کو میں لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اس سے پہلے کون لائے گا؟
تو ان کے درباریوں میں ایک انسان تھا، نیک بخت انسان تھا، اللہ رب العالمین کا وہ نازل کردہ کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا وہ زبور کا جاننے والا تھا، زبور کا پڑھنے والا، متقی و پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے ہی میں اس کے تخت شاہی کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل جیسے ہی برخاست ہوئی، تخت شاہی بلقیس کا تخت سامنے موجود تھا۔ یہ کتاب کا علم تھا، یہ انسان تھا جس نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ لہٰذا ان تمام ٹیکنالوجی سے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد آج طرح طرح کے پلین بنائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے فائٹرز بنائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے رڈار کے سسٹم بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، اللہ کا قرآن پہلے ہی کھول کر یہ سارے سسٹم کو بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن ہم پڑھیں، ریسرچ کرنے کا مادہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور اپنے لیے ایسا اسکول اور ایسا مدرسہ ہم تیار کریں جس میں ہمارے بچے ریسرچ میں حصہ لیں۔ اور ہمیں صرف پاسنگ مارکس لینے کی ضرورت نہیں، جن لوگوں نے کارنامے انجام دیے، جن کی اسلامک ہسٹری گواہی پیش کر رہی ہے، جن کی کتابوں کو آج یورپین ممالک کے سسٹم میں پڑھائے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے صرف پاسنگ مارکس حاصل نہیں کیے بلکہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو وہ لوگ پہنچے۔ جب اعلیٰ معیار کو پہنچے تو تمام دوسرے مذاہب کو لوگ ان سے علوم کو سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وہ آیا کرتے اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے اور ان سے طلب علم حاصل کیا کرتے۔ لیکن آج صرف ان پٹ ہے، آؤٹ پٹ کچھ نہیں مسلمانوں کے طرف سے، لہٰذا ہماری ویلو معاشرے میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج جو چیلنجز ہیں وہ تعلیمی چیلنجز ہیں، لہذا تعلیم میں آج مسلمان دوسرے مذاہب کے بچوں سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی پچھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم کتاب کو پڑھتے نہیں، اور اگر ہم پڑھتے بھی تو اس معیار کو ہم پہنچتے نہیں جس معیار میں ہم پہنچے، تاکہ گورنمنٹ کے ملنے والے اسکالرشپ سے ہماری تعلیم کا معیار اچھا ہو سکے، ہمارے پاس ایک اچھا سسٹمیٹک مدرسہ ہو جس میں ہم گورنمنٹ کے فنڈ کو اس میں ہم نافذ کر سکیں۔ لہٰذا ہم ٹیکس پہ ٹیکس دیے جا رہے ہیں، ہم چیزوں پہ چیزوں خریدے جا رہے ہیں اور خریدنے کے بعد اپنے قیمتی پیسے کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو دینے کے بعد لینے کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم آج ہمارے پاس موجود نہیں۔ آج ہمارے پاس ایسے تعلیمی ادارے نہیں، اور صرف ہم رونا روتے ہیں کہ آج معاشرے کو اچھا ڈاکٹر نہیں، آج معاشرے کو اچھا انجینئر نہیں، آج معاشرے کو اچھا پائلٹ نہیں، آج معاشرے کو اچھا انسپیکٹر نہیں، آج معاشرے کو اچھا وکیل نہیں۔ کیسے ملے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، ہم نے اپنے بچوں کے قلب و جگر کے اندر ایمان نہیں بھرا، قرآن کی محبت، قرآن کی تعلیمات ہم نے اس سے واقف نہ کرایا، اور قرآن کے اندر جو اللہ رب العالمین نے میریکل کو بیان کیا ہے، معجزات کو بیان کیا ہے، ان معجزات کو ہم نے سمجھا بھی تو ہم نے اس پہ غور و تدبر نہیں کیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن مدرسے میں پڑھانے کی کتاب ہے اور سائنس اسکول میں پڑھانے کی کتاب ہے، حدیث مدرسے میں پڑھانے کی کتاب ہے اور فزکس اسکول میں پڑھانے کی کتاب ہے۔ ہم نے ڈیوائڈ کر دیا، حالانکہ اللہ کا قرآن جہاں فزکس کو بھی بیان کر رہا ہے، کیمسٹری کو بھی بیان کر رہا ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین اخلاقیات کو بھی بیان کر رہا ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین دنیا کی زیبائش اور دنیا کی چمک و دمک اور دنیا کی بناوٹ میں غور و فکر کرنے کا بھی اللہ رب العالمین ہمیں فکر دلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوہرا رویہ اختیار نہ کیا، سائنس کو اللہ رب العالمین نے قرآن سے جدا نہ کیا۔ یہ آج کا انسان ہے، آج کا یہ مسلمان ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ یہ اسلامک تعلیم مدرسے میں ہوگی، یہ دنیا کی تعلیم اسکول میں ہوگی، ہرگز نہیں۔ ایسنٹ ایرا میں ہم چلے جائیں، 630 کی وہ تاریخ میں ہم جب پڑھتے ہیں، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں اور اس وقت کے بڑے بڑے جو ریسرچر اسکالرس ہیں، سب نے قرآن پہ ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد نئی نئی چیزیں وجود میں لائیں۔ لہٰذا آج انگریزی ممالک ان کا نام لیتی ہے، لیکن ان کے ناموں کو چینج کر کے ان لوگوں نے الگ ناموں سے کتابیں مرتب کر دیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے
ہم نبیوں کے قصوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد تدبر کریں، تدبر کرنے کے بعد ہم غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اور اپنی کتابوں کے لیے ہم اچھے ایک لوگوں کے اچھے اسکالرس کو ہم اکٹھا کریں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک کتابوں کی ترتیب دلائیں جس سے ہمارا بچہ اسلام کی بھی واقفیت رکھے اور دنیا کے تعلیمات سے بھی مشرف ہو، تاکہ دنیا میں ایک اچھا انسان مل سکے، ورنہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہمارے بچوں کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، آج ہمارے بچوں کو آدھار بنانا نہیں آتا، آج ہمارے بچوں کو انسان کے باڈی پر ریسرچ کرنے کی صلاحیتیں نہیں، وہ دور دراز ہم جاتے اور جانے کے بعد ہم دوسروں کے در پر دریوزہ گر ہو کر اپنے سر کو جھکائے کہ ہمیں یہ لیسن پڑھا دیا جائے، ہمیں یہ سبق سکھلا دیا جائے، ہمیں یہ بتلا دیا جائے۔ انسٹیٹیوٹ میں ہم جاتے، پچھلے صف میں ہمارے بچوں کو بٹھا لیا جاتا، کیوں؟ گلی ذہن ہے، ذہن قبول نہیں کرتا، وہ نہ سوچتا نہ تدبر کرتا، اور جسم کے اندر صرف پھیلاؤ، موٹاپا ہی موٹاپا، فیٹ ہی فیٹ آتا چلا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا، ہمارا بچہ عقل کو استعمال نہیں کرتا، لہٰذا یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سورہ النمل کو ہم پڑھیں، اور ترجمہ کے ساتھ اس کے تفاسیر کو ہم پڑھیں۔ جب ہم تفاسیر کو پڑھیں گے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ایسے واقعات کو بیان کیا ہے، اسے دنیا کے ترقی پہ ہم فٹ کر کے دیکھیں کہ دنیا نے کیا کیا، اللہ نے کیا بیان کیا، تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن 1444 برس پہلے ہی ساری کی ساری چیزوں کو کھول